اگر آپ برما کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ برما کو کراس کرنے کے لیے میں نے جو راستہ چنا تھا وہ سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا ہوا اور بڑے شہروں سے دور نسبتاً کم آباد علاقوں سے گزرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اپنے ساتھیوں کو فوجیوں اور حکومت کرندوں سے حتی الامکان کسی تصادم سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا مشن برما میں نہیں بلکہ چیٹا گانگ کے پہاڑی علاقوں میں رنگا ماٹھی تک جانا اور بخیر و عافیت واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر بھی ہمیں برما سے گزرنا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ برما میں تلخیاں چھوڑ جاؤں تاکہ ہماری واپسی پر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ اسی مسئلہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پئی میں نہ صرف پولیس کو رشوت دی بلکہ پادری کی بلیک میلنگ کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی سے قبول کر لیا۔ اب ٹوانگو پاس نامی پہاڑی درے سے گزر کر ہمیں ٹوانگو گپ کے قصبے میں جانا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہ پہاڑی درہ صوبہ اراکان میں جانے کا کم از کم اس علاقے میں جہاں سے ہم گزرے تھے وہ ایک ذریعہ تھا۔ صوبہ اراکان میں مسلم آبادی نسبت باقی برما کے خاصی زیادہ ہے۔ فوجی جتنا کا بھی اس صوبے پر ہولڈ بہت کم تھا، اس لیے حکومت نے اس صوبے کو باقی ملک کی نسبت بہت کم سے سہولتیں دے رکھی تھی۔ ٹوانگا پاس کے داخلی سرے پر خاصی تعداد میں فوجی تعینات تھے اور ان کی چیکنگ کے بغیر اس درے کو کراس کرنا محال تھا۔ مترجم اور گائیڈ سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا درے اور پئی کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے پواڈنگ میں رکا جائے اور میں گائیڈ کی عمرہ آگے جا کر درے کی صورتحال اور چیکنگ کا معیار دیکھوں اور کوشش کر کے کچھ فوجیوں کو اپنے ساتھ بلا لوں تاکہ ہمارا قافلہ چیکنگ اور پوچھ تاچھ کے بغیر درہ کراس کر جائے۔ ہم قریب 12 بجے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد پونڈنگ پہنچ گئے۔ پونڈنگ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس میں بھی ایک چرچ تھا۔ ہم نے چرچ کے باہر جیپیوں کو ٹھہرایا اور میں پادری سے ملنے چرچ کے اندر چلا گیا۔ پادری کو میں نے اپنا پاسپورٹ دکھا کر کہا کہ میں پاکستان سے سیونتھ ڈے چرچ کارڈینل کو بھیجی گئی مدد کی اپیل کے جواب میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھ سے درے سے گزرنے کے لیے اس کی مدد کا درکار ہے۔ یہ پادری رومن کیتھولک تھا اور سیونتھ ڈے والوں سے ان کا مذہبی اختلاف بالکل ایسا ہی تھا جیسے پاکستان میں شیعہ اور سنیوں میں ہے۔ حالانکہ ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک خاتم العرش رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں کو ان کی پیشہ ور مولویوں نے محض اپنے حلوے مانڈے کے لیے 100 کے قریب مختلف فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور انہی نیم ملاؤں کی وجہ سے امت مسلمہ کی طاقت یکجا ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں دست و گریباں ہو رہی ہے، جس کا فائدہ غیر مسلم اور ہنود و یہود اٹھا رہے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد دہلی میں میرے قیام کے دوران بھارتی فوجی جاسوسی ایجنسی DMA کے بریگیڈیئر رنجیت کی خفیہ ڈائری میرے ہاتھ آ گئی تھی، جسے پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس وقت بعض چوٹی کے سیاست دانوں، بزنس مین کے علاوہ چند پاکستانی ایسے علماء کے نام بھی اس میں لکھے ہوئے تھے جو DMA کے پے رول پر تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے اور نامور مذہبی عالم بھارتی ایجنٹ ہوں گے، اور آج تو یہ حال ہے کہ امریکی CIA کے پے رول پر ان سے دو چند زیادہ علماء ہیں۔ دعائے اللہ پاک انہیں ظاہر راست پر لائے اور یہ پاکستانی مسلمانوں کو بجائے بھٹکانے کے ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد ہونے کا درس دے۔ بات ہو رہی تھی پونڈنگ کے پادری کی۔ اس نے میری ساری بات سن کر اور میرے اصرار کے باوجود میری مدد کرنے سے صاف جواب دے دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں چرچ سے باہر آیا تو گائیڈ نے میری کیفیت سے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ اس درے سے کئی بار گزر چکا ہوں۔ جب بھی کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے خنسا کی تصویر، جس کی پشت پر خنسا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا فوجیوں کے افسر کو دکھائی۔ تصویر دیکھ کر وہ عبارت پڑھ کر افسر نے اسے فوراً جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یک لخت خیال آیا کہ خنسا نے مجھے بھی فوجیوں سے بچنے کے لیے خطوط دیے تھے۔ میں نے پہلے گائیڈ کی تصویر، اگر اس سے کام نہ بنے تو خنسا کے خطوط کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ ہم دونوں فوجیوں کے افسر کے پاس جائیں گے، جبکہ باقی قافلہ ہم سے 1 میل کے پہلے رک جائے گا۔ پہلے تو ہم اپنی ترکیب سے کام نکالنے کی کوشش کرنا، اگر اس طرح کامیابی ہوگی تو بہت ہی بہتر، ورنہ پھر میں اپنی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ہمارا قافلہ درے کی طرف روانہ ہو گیا۔ درے کے بالکل قریب گائیڈ نے باقی قافلہ کو رکوا دیا اور میں گائیڈ کی ہمراہ درے کے آغاز پر فوجی چوکی پر چلا گیا، جہاں بقول گائیڈ ان کا افسر بیٹھتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پہلے والا افسر تو کب کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا افسر آیا ہے، اور آج ایک جنرل بھی معائنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اپنی پہچان والے افسر کا نہ ہونے کا سن کر گائیڈ تو مایوس ہو گیا اور مجھے واپس چلنے کو کہا، لیکن میں نے جنرل کو ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ خنسا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ برما کے فوجی حکمرانوں سے اس کی نہ صرف ذاتی تعلقات تھے بلکہ وہ فراخ دلی سے ان کی مالی اعانت بھی کرتا تھا۔
یقیناً اس کے لکھے ہوئے خطوط معمولی افسروں کے لیے نہیں بلکہ ٹاپ کلاس کے لیے تھے۔ میں نے اس کے دونوں خطوط کے لفافوں پر ایڈریس دیکھے تو واقعی 2 جنرلوں کے نام تھے۔ گیٹ کو باہر چھوڑ کر میں چوکی کے ساتھ بنے ہوئے میس میں گیا، بلکہ نئے میجر نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مجھے وہاں بھیجا۔ میں نے اے ڈی سی کو ایک سادہ کاغذ پر خنسا کے خط کے ساتھ اس کا ایک دوست لکھ کر جنرل کے لیے دیا۔ میجر جنرل شالگاپ نے مجھے 10 منٹ میں ہی طلب کر لیا۔ وہ ایک 40-45 سالہ خاصا پڑھا لکھا اور اکثر مسکراتے رہنے والا شخص تھا۔ مجھ سے رسمی تعارفی کلمات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا وسکی یا چائے؟ جواباً میں نے کہا صرف تمہاری مسکراہٹ۔ وہ کھلکھلا اور ہنس پڑا تو میں نے خنسا کا خط دیا۔ ایڈریس پڑھ کر اس نے کہا یہ خط میرے لیے نہیں ہے لیکن میں خنسا کا دوست ہوں اور اس کی تحریری پہچانتا ہوں۔ کیا کام ہے؟ میرے ہمراہ خنسا کے مال کی ایک کھیپ ہے جسے آسام کے راستے بھارت پہنچانا ہے۔ اگر بغیر چیکنگ اور بارس پرس کے ہمیں درے سے گزرنے دیا جائے تو آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے کام میں پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں نے پورے تحمل اور یقین سے کہا خنسا کا دوست، میرا دوست، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نہ صرف درے سے گزرنے کی اجازت ہے بلکہ برما کی سرحد تک میرا ایک سپاہی اور ایک افسر تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بادل نظر میں تو جنرل کی یہ بڑی فراخ دلانہ پیشکش تھی لیکن میں نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے فوجی میرے ہمراہ بھیجنے کے بجائے اگر وہ راہداری کے طور پر ایک حکمنامہ خط مجھے دے دیں تو بہت بہتر رہے گا۔ ہم نے صوبہ اراکین میں سے چند مزدور اور گائیڈ لیے ہیں، آپ کے فوجیوں کو ہمراہ دیکھ کر وہ کام کرنے سے کترائیں گے۔ میں نے اسے وجہ بتائی تو وہ مان گیا اور خط لکھ کر مجھے دیا، یہ لوگ ہمارے اور خنسا کے خاص آدمی، انہیں بغیر چیکنگ اور پوچھ گچھ کے آگے بڑھنے دیا جائے اور ضرورت پڑنے پر ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس خط کی وجہ سے آپ لوگوں کو فوج اور سول کی طرف سے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس نے خط مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو کر میس سے باہر آ گیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا وہ جیپ میں جا کر سارے قافلے کو لے آئے، تب تک میں میجر کے پاس اس کا انتظار کروں گا۔ آدھے گھنٹے میں ہی میرے قافلہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میجر جنرل سے ملنے کے بعد میجر پر خاصا رعب پڑ چکا تھا۔ میں اس سے ہاتھ ملا کر اپنی جیپ کی طرف آیا اور ہمارا قافلہ بلا روک ٹوک دریا سے گزر کر 2 گھنٹے کے اندر ٹواگپ کے قصبے میں داخل ہو گیا۔ اب ہم صوبہ اراکین میں تھے اور جہاں ہم نے ایک رات قیام کرنا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صوبہ اراکین برما کے انتہائی مشرق میں سمندر کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً ایک پٹی کی صورت میں واقع ہے۔ اس کی حدود بنگلہ دیش اور بھارت میں آسام سے ملتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ صوبہ برما کی حکومت کے مسلمانوں سے بغیر کسی معقول وجہ کی عداوت کی بنا پر بے توجہی کے باعث باقی ملک سے خاصاً پسماندہ اور غربت کا شکار ہے۔ یہاں کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑنا اور حکومت اس میں بھی ان کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ یہاں نہ تو سڑکیں اور نہ ہی دریاؤں کے ڈیلٹوں کی درجنوں شاخوں پر سے گزرنے کے لیے کوئی پل۔ 3-4 بڑے قصبوں مثلاً ٹھیاندن، دالت اور پالوتہ وغیرہ میں پرانے اور اکثر خراب رہنے والے مقامی بجلی گھر ہیں، جبکہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بجلی کی صورت میسر نہیں۔ مغربی عیسائی ممالک نے کئی بار اپنی مشینری یہاں بھیجے تاکہ غربت کے مارے مسلمانوں کو پیسے وغیرہ دے کر عیسائی بنایا جائے، لیکن یہاں کے مسلمانوں نے ان کی ہر پیشکش کو مسترد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نہ تو انہیں اپنی حکومت نے ان کی مشکلات کی طرف کوئی توجہ دی اور نہ ہی غیر ملکی مشروط مدد ہی انہیں مل سکی۔ دنیا کی یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ جہاں غربت ہوتی ہے وہاں تو حماقت اور بعید از عقل اعتقاد جنم لیتے ہیں۔ اراکین میں یہی صورتحال تھی، نہ پیسہ، نہ اسپتال اور علاج معالجے کی سہولتیں اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی معقول ذریعہ۔ بے یقینی کی اس مسلسل کیفیت کے باعث وہاں جادو ٹونے، جعلی عملوں اور فوری کایا پلٹ کرنے والے دعوے داروں نے جنم لیا۔ کراچی کی طرح وہاں بھی عاملوں اور جادوگروں کی بھرمار تھی۔ ٹوانگپ کے قصبے میں پہنچ کر جب میں نے دیکھا کہ ہوٹل نام کی یہاں کوئی جگہ نہ تھی تو میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ قصبے میں کسی کھلی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ ہم کسی معقول جگہ کی تلاش میں تھے کہ گائیڈ نے نمبر 2 کے ذریعے مجھے کہا کہ یہاں ایک نسبتاً خوشحال گھرانہ ہے، اگر ان کے پاس چلے تو ممکن ہے وہ کوئی انتظام کر دیں۔ زمین پر سونا خطرناک ہے کیونکہ یہاں یہ علاقہ انتہائی زہریلے بچھوؤں اور سانپوں سے بڑا علاوہ ازیں مجھے آئندہ سفر کے راستے کا اچھی طرح سے علم بھی نہیں ہے اور اس سلسلے میں ہم ان لوگوں سے مشورہ بھی کر سکیں گے۔
یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک گائیڈ ہی تھا جو آئندہ سفر میں ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، اور اب اس نے بھی ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میرے پاس برما، آسام اور بنگلہ دیش کے نقشے تو تھے، لیکن ان کی مدد سے ہم صرف مروجہ راستوں ہی سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ یہ انجانے راستے ان نقشوں میں کہیں دکھائی نہ دیتے تھے۔ چور میں گائیڈ اور نمبر 2 کے ساتھ گائیڈ کے بتائے ہوئے گھر پہ گیا۔ یہ مسلمان گھرانہ تھا اور صاحب خانہ کا اسلامی نام عبداللہ تھا۔ جب گائیڈ نے اسے بتایا کہ میں خنسا کا اور عمر کا خاص مہمان ہوں، تو اس نے ہماری بڑی بھگت کی۔ میرے اور ساتھیوں کی رہائش کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے ایک عزیز کا گھر خالی ہے، جس میں ہم ایک ہفتے تک قیام کر سکتے ہیں، اور جاتے وقت حسب توفیق گھر کا کرایہ ادا کر دیں۔ مجھے گائیڈ اور نمبر 2 کو اس نے اپنے ہاں رات کے کھانے کی دعوت دی۔ میں نے غنیمت جانتے ہوئے دونوں پیشکش قبول کر لیں۔ ساتھیوں کو اس کے مکان 2 کمروں میں ٹھہرا کر تیسرا کمرہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ گائیڈ کی لالمی نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو پھر بھی اس کی مہربانی تھی کہ اس نے ٹانگا پہنچ کر مجھے اپنے متعلق بتا دیا تھا، ورنہ آگے راستے میں وہ یہ بات کرتا تو ہم بھٹکتے ہی رہ جاتے۔ رات کو میں گائیڈ اور نمبر 2 کے ہمراہ عبداللہ کے گھر گیا۔ اس نے ہمیں اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں فرشی نشستوں پر بٹھایا۔ دوران گفتگو میں نے اس سے آئندہ سفر کے لیے گائیڈ نہ ہونے کی پریشان بیان کی، تو اس نے کہا کہ میں ایسے گائیڈ کو انتظام کر سکتا ہوں جو آسام تک آپ کی رہنمائی کرے، لیکن مجھے پہلے اپنے پیر صاحب سے اجازت لینی ہوگی، کیونکہ گائیڈ میرا لڑکا ہے، اور پیر صاحب اپنے علم کے ذریعے مجھے بتا دیں کہ میرا لڑکا بخیر و عافیت واپس آ جائے گا۔ میں اس قسم کی فضولیات پر یقین نہیں کرتا تھا، لہذا میں نے عبداللہ سے پیر صاحب کی اجازت کے مسئلے پر بحث شروع کر دی۔ عبداللہ میری یک طرفہ بحث خاموشی سے سنتا اور مسکراتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بولا، آپ سے میں نے اپنے پیر کا ذکر کیا جو کلام الہی سے فال نکلتے، اور ورنہ یہاں تو کالا علم بھی ہوتا، اور یہ جادوگر وہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں، بعض اوقات دکھا بھی دیتے ہیں جو کچھ آپ کے ماضی اور حال میں ہوا ہے اور آئندہ کیا پیش آنے والا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا، اور تھوڑی سی مزید بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ چاند کی آخری تاریخ تک اگر میں یہاں ٹھہروں تو وہ مجھے جادوگر کے پاس لے چلے گا۔ چاند کی آخری تاریخ 3 روز بعد تھی۔ عبداللہ نے اپنے پیر سے بھی اجازت لینی تھی، اور اس میں بھی 1 آدھ دن صرف صرف ہونا تھا۔ ادھر مجھے بھی اشتیاق پیدا ہو کہ جادوگر کا جادو دیکھوں۔ چنانچہ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا، میں جادو ٹونے پر ذرا بھی یقین نہیں رکھتا، لیکن جب آپ جس قدر اعتماد